منبر نور پر جلوہ بار سادات مشائخ اعظام علماء ذوی الاحترام حاضرین اہل سنت و جماعت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والإحسان اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، آج کی یہ محفل پاک اور عرس مبارک جس عظیم ہستی سے منسوب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم ہستی کو مومنوں کی زبان سے غازی کہلوایا، بعد وفات بھی جو غازی ہے اور صبح قیامت تک جو غازی رہے گا، اسی کے در فیض پر کچھ خوشہ چینی کے لیے فقیر بھی حاضر آیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ اس منبر نور پر میں بحیثیت خطیب یا مقرر نہیں حاضر آیا، اور نہ ہی میرے اندر کوئی خطابت کی جولانیاں ہیں۔ یہاں پر کھڑا ہونا بھی ایک عظیم سعادت ہے، جہاں دائیں جانب بھی مصطفیٰ کریم کی خوشبو ہے، بائیں جانب بھی مولا علی کی خوشبو ہے۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ جیسی ہی میں منبر پر حاضر آیا، دونوں جانب دیکھتے ہی میرے ذہن میں یہ شعر گونجنے لگا۔ اعلیٰ حضرت نے کربلا کی سرزمین کو دیکھ کر کے فرمایا تھا، فاطمہ کے لاڈلے کئی جگہوں پر میدان میں تھے اور اس میدان کی قسمت پہ سلام بھیجا، اور یہاں فاطمہ کے لاڈلے پورے منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان شہزادوں کی یہ اللہ کرتا ہوں کہ خان وادہ ربانیہ کے وہ حسین چہرے یہاں سب کے سب جمع ہیں، اور یہ بات نہیں ہے کہ میں خطابانہ انداز میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، بلکہ اس عظیم خانوادے میں ہم حاضر ہیں آج، جس خانوادے کی سیادت اور ان کے نسب کے متعلق وقت کے اقطاب نے بھی گواہی دی ہے، وقت کے ابدال نے بھی کہا ہے، صاحب لطائف اشرفی جنہوں نے فرمایا ہے کہ ہندوستان کے بہت سارے نسب ضائع ہو گئے، لیکن جو نسب محفوظ ہیں سادات کے، ان سادات میں خانوادہ ربانیہ کا بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ عزیزان گرام وقار، ہم آج اس عظیم خانوادے میں حاضر ہیں جہاں کا ایک ایک شہزادہ علم و عمل کا ایک حسین بولتا ہوا چراغ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کاشانے کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آج حاضر ہونے کے بعد ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے، سرکار غازی ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ہے جس نے انہیں دیکھا ہمیشہ دیکھنے کی خواہش ہی رکھتا رہا، اور جس نے نہ دیکھا وہ اپنے نہ دیکھنے پر ہمیشہ غم ہی کرتا رہا۔ اور
ان کی زندگی پاک میں جو کشش نظر آتی ہے، کھچاؤ نظر آتا ہے، یہ در حقیقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم خوشبو کا اثر ہے جو ہر گزرتی ہوئی گلیوں سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا کرتی ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے سرکار غازی ربانی کی وہی کیفیت تھی، جس طرف سے گزرے دیوانے بناتے چلے گئے۔ اور آج باندہ کی سرزمین پر اگر میں کاؤنٹ کروں تو یہاں ہندوستان بھر کے کئی مختلف شہروں سے دیوانے آئے ہوئے ہیں۔ یہ باندہ کی پبلک نہیں ہے، یہ صرف شہر باندہ کے لوگ نہیں ہیں، جہاں جہاں سے یہ خوشبو گزری ہے وہاں وہاں سے پروانے آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاید آپ حضرات مجھے پہلی مرتبہ یہاں دیکھ رہے ہوں اور اس عمر میں دیکھ رہے ہوں یا اب اس نام میں، ورنہ میری کیفیت تو یہ ہے، مدرسہ جانے کے لیے جو سب سے پہلی منزل ہوا کرتی ہے، میں اپنی 11 سال کی عمر کا تھا جب میرے برادر گرامی حضرت مفتی زبیر صاحب قبلہ لے کر جامعہ اشرفیہ مبارک پور جب پہنچے، یوں سمجھ لیں کہ دارالعلوم یا مدرسے میں میری آنکھ کھلی ہے تو سب سے پہلے انہی سادات کو میں نے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت قبلہ راشد میاں، حضرت قبلہ عابد میاں، حضرت قبلہ محمود میاں ادام اللہ اقبالہم، ان حضرات سے میں نے تربیت بھی حاصل کی ہے اور برکت بھی حاصل کی ہے۔ جب یہ اپنے زمانے طالب علمی کے شباب پر تھے یا پھر فراغت کے قریب تھے، اس وقت ہم جو ہے جارو کشی کے قدموں میں حاضر تھے۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ بہت بچپن میں میرے برادر گرامی حضرت راشد میاں صاحب قبلہ کے ہاں مجھے محرم کی چھٹیوں میں 3 دن کے لیے یہاں لائے بھی تھے، اور میں نے باندہ کی محرم کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور یہاں کے کربلا کے میدان کو بھی دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسبتیں اس خانوادے کی جو مجھے حاصل ہیں آخری سانس تک قائم رکھے۔ آمین۔ تھوڑی سی گفتگو سن لیں۔ میں آج حاضر آیا ہوں جس عظیم ہستی کے دربار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو یہ زیب دیتا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور رکھوں کہ یہ ہستیاں اور یہ شخصیات آتی کیوں ہیں اور مجمع میں کھلتی کیوں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی غازی ربانی کے مرید ہیں یا چاہنے والے ہیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ ایک شیشہ دوپہر کے وقت چمکتا ہے اور اس شیشے کو جس طرف بھی گھماؤ اس شیشے کی روشنی جگہ جگہ پڑتی ہے۔ ہوتا ہے آپ اپنے ہاتھ میں گھڑی پہن اور جب دوپہر کے وقت آپ گھڑی کو ادھر کریں تو روشنی ادھر، ادھر کریں تو روشنی ادھر، تو چھوٹے شیشے کو بھی اگر دن کے وقت آپ لے کر گھماتے رہے تو اس کی روشنی سامنے پڑتی رہتی ہے۔ تو روشنی دیکھنے والے کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اصل روشنی شیشے کی نہیں، اس سورج کی ہے جو اس شیشے پر پڑ رہی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جتنے یہاں عشاق ہیں اس غازی ربانی کے، انہیں یہ محسوس ہو جانا چاہیے کہ آج جو یہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے یہ ذات ربانی یا ذات غازی کی نہیں، وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، جو آفتاب رسالت نے اپنی روشنی ان کے قلب پر ڈالی، وہی روشنی انہوں نے ہندوستان کے ہر شہر میں بکھیرا ہے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے اپنے اخلاق و کردار لوگوں کے سامنے اگر ظاہر کیے ہیں تو وہ ترجمان نبی بن کر کے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ سفیر بن کر کے۔ آج میں تمہیں بھی یہ کہنے آیا ہوں، ہر مسلمان اپنے نبی کا، ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا ترجمان ہے۔ دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھی لیکن تمہارے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کرے گی۔ محمد کس کا نام ہے؟
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے سے دنیا پہچاننے کی کوشش کرے گی۔ تم ایمبیسیڈر ہو، تم سفیر ہو اپنے نبی کے، اسی لیے ایسے اخلاق بناؤ کہ دنیا دیکھے تو یہ کہہ اٹھے کہ ہاں محمد کے اخلاق سب سے اعلیٰ سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان خانقاہوں میں موجود سادات نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل اخلاق میں اپنی زندگی ڈال لی تھی، اور دنیا کو یہ باور کرایا تھا کہ عظیم اخلاق کس کے ہوتے ہیں۔ میں بھی چند دنوں پہلے بڑے بڑے شہروں میں، خاص طور پر ممبئی، دلی، کلکتہ، چنئی جیسے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، یہاں پر کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کورسز سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے معلوم کیا کہ یہ کورس کیا ہوتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نام سے کچھ کورسز، پروفیشنل کورسز چلائے جاتے ہیں جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اچھے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، گڈ مینرز، اچھے انداز سے کیسے لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا جائے، بیٹھنے کا طریقہ اس میں سکھایا جاتا ہے، چلنے کا طریقہ، ہینڈ شیک کیسے کیا جائے، اور اگر کھانے کی میز پر بیٹھے تو چمچ کہاں رکھیں، برتن کہاں رکھیں، پیر کیسے رکھیں، یہ سب چیزیں اس میں سکھائی جاتی ہیں۔ یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور سکل، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ نوجوانوں کو بی اے کرنے کے بعد، ایم اے کرنے کے بعد، یا پھر کوئی بھی ڈگری کرنے کے بعد، گریجویٹ ہونے کے بعد، یا پی ایچ ڈی ہونے کے بعد بھی اگر یہ اخلاق نہیں آتے تو دنیا اسے حقارت سے دیکھے گی۔ اسی لیے باضابطہ کچھ شہروں میں کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ تو تفصیل جب مجھے معلوم ہوئی تو میں نے ان نوجوانوں سے کہا، حیرت ہے میرے عزیز بچوں، حیرت ہے، تم اس نبی کی امت ہو جس نے کہا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ سبحان اللہ، حضور پاک کا یہ فرمان ہے کہ میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ دنیا کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر دے دوں، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ اخلاق پر بناؤں تمہیں، اس لیے حضور تشریف لائے۔ مجھے بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اخلاق کسی کے ہیں؟ ان سے بہتر کردار کسی کا ہے؟ اور ان کی امت کو آج ایسے لوگوں سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت پیش آئی جنہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ بھی نہیں معلوم۔ آج وہ دنیا تمہیں اخلاق سکھانے کی بات کر رہی ہے جسے اپنے گھر بار کے حالات سدھارنے کی توفیق نہیں ملی، جنہوں نے اپنی عورتوں کو ننگا بازار میں لا کھڑا کیا، وہ تمہیں اخلاق سکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ اے میرے عزیز بچوں، اخلاق اور کردار کی اگر تعلیم اس دنیا کو کسی نے دی ہے تو وہ صرف تاجدار مدینہ نے دی ہے، بے شک، وہ آمنہ کے لال نے دی ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی لیے قرآن نے ان کے متعلق کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر بھیجا ہے، بے شک، عظیم اخلاق پر۔ تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ امت اور امت کے بھولے جوان اخلاق کسی اور چیپٹر میں ڈھونڈنے چل پڑے، کسی اور کتاب میں ڈھونڈنے نکل پڑے۔ تم نے اخلاق و کردار بالی ووڈ سے سیکھنا چاہا، ہالی ووڈ سے سیکھنا چاہا، فلموں کی اسکرین سے سیکھنا چاہا، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں اخلاق کا کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار مدینہ طیبہ سے گزرتے ہوئے انہیں پیشاب کی حاجت آئی، آپ وہاں پر رک گئے، بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگے تو یہودی مذاق اڑانے لگے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے ارے یہ کیسا پیشاب کرنے کا طریقہ ہے، بیٹھ کر کے کر رہے ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فراغت کے بعد کہتے ہیں کہ یہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے جس میں استنجا کے آداب تک بتائے گئے ہیں، کہ ناپاکی سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، کہ اپنے جسم کو بھی چھینٹوں سے بچاؤ اور اپنے قلب کو بھی شرک کی نجاست سے بچاؤ۔ یہ میرا دین ہے جس میں ہر اخلاق بتائے گئے ہیں۔
ہر کردار کو مکمل سیر حاصل گفتگو کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بے شک عزیزان گرامی وقار، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسین اور عظیم اخلاق کو چھوڑ کر آج اگر کہیں دنیا میں انہی کا امتی گھومتا ہے تو پھر ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں جس رسول کے کردار کے پیچھے چلنے کا حکم قرآن نے دیا اور یہ کہہ کے بھیجا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے، تو کسی اور کو آئیڈیل کیوں بناتے ہو؟ کسی اور کو اپنی زندگی کا نمونہ کیوں بناتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے اور جتنا میرے مطالعے میں ہے اور جو پڑھا ہے، بلکہ آج بھی ان شہزادوں کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ کس کی اولاد ہے، ان کے والدین کی تربیت کیا رہی۔ سرکار غازی ربانی، سرکار سید مظہر ربانی علیہم الرحمہ، ان دونوں بزرگوں کو دنیا نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میرے عزیزو اپنے تو اپنے غیر بھی ان کے تقوی کے قائل ہیں، ان کی تقوی اور طہارت کے قائل ہیں، کہ جن کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی خشیت اپنے دل میں ایسی رکھتے تھے۔ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو اخلاق سکھاتی ہے، بے شک سارے اخلاق سکھاتی ہے، اور دل میں اگر ڈر نہیں ہے تو آدمی کچھ کا کچھ بھی کرتا ہے، اور اللہ کا خوف ہے تو ہر ادب آ جاتا ہے اور ہر اخلاق آ جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ان بزرگوں کے آستانے پر اگر سب سے زیادہ کثرت سے کوئی چیز دیکھو گے تو خشیت الہی ہے، بے شک خوف خدا ہے، سچ ورنہ ایک بڑے پیر کو جس کی آؤ بھگت کے لیے ہزاروں مریدین کھڑے رہتے ہوں، اس پیر کو رات کی تنہائی میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ واہ واہ، اسے کیا ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ قلب کی کیفیت بتاتی ہے کہ یہ پیر مغاں، یہ بزرگ ہستی مریدین کے لیے نہیں جیتا ہے بلکہ خوف خدا سے جیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے حضور جانے کا خوف اسے ہے۔ آؤ میں تمہیں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم اخلاق بتاؤں، جس کو غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں نشر کیا ہے۔ جارج برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا مفکر ہے اور دانشور یا رائٹر، جس کو دنیا پڑھتی بھی ہے۔ اس نے کہا ہے، میں نے بہت ساری شخصیتوں کو پڑھا دنیا میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق میں نے کسی کے دیکھے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ جبکہ وہ عیسائی ہے، وہ خود مسلمان نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کا قائل ہے۔ ایک اور مائیکل نام کا شخص ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں کتاب بھی لکھا، اور اس سے جب پوچھا گیا کیا تم مسلمان ہو، اس نے کہا نہیں، لیکن بہت زیادہ اگر میں متاثر ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے قلب کی جو نرمی ہے وہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور قرآن نے بھی یہی کہا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے اے رسول آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ قرآن کہتا ہے اے رسول اگر آپ سخت ہو جائیں تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ جو شفقت والی کیفیت ہے، سرکار غازی ربانی کو دیکھے ہوئے لوگ بھی جانتے ہوں گے کیسی مہربانی اور شفقت وہ کیا کرتے تھے۔ میں نے میرے اساتذہ سے بھی سنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج ہی اسٹیج پر، برسوں سے سنا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نرم خوئی کے متعلق ایک انگریز مفکر کہتا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جب سے میں ان کا فین ہو گیا اور ان کی سیرت پڑھنے لگ گیا اور ان کی سیرت پر میں نے کتاب بھی لکھ ڈالی۔ کہا کون سی حدیث تم نے پڑھی؟ وہ انگریز جو عیسائی ہے وہ کہتا ہے، انگلش میں اس نے کتاب بھی لکھی ہے، کہتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے زیادہ پیار ہوا کرتا تھا، وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، اور کبھی تجارت کے قافلے سے واپس آتے مدینے یا مکہ تو لوگ بچے ان کے چھوٹے چھوٹے جبے سے لٹک جاتے تھے حضور پاک کے ارد گرد،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کچھ نہ کچھ تحفے دیا کرتے. بچوں سے پیار اور محبت فرمانا یہ میرے آقا کی سنت عظیمہ ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بچوں کو کھلا رہے ہیں. بچے میدان میں کھیل رہے ہیں اور خود بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے اور بچوں کو کسی کو سپورٹ کرتے, کسی کو حوصلہ دیتے, کھیلتے. جب بچے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے قریب بیٹھے تھے. اس روایت میں وہ انگریز کہتا ہے میں نے یہ پڑھا کہ ان بچوں کے کھیل کے دوران ایک بچے کا باپ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو پکارا, بیٹا تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے گھر میں, چل گھر چل. اس نے اپنے بیٹے کو پکارا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا, اے شخص اس مجمع میں اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکار. تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے, میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا تیرا یقیناً بیٹا, لیکن اس مجمع میں بہت سے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں. اگر تو اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر پکارے گا, ان بچوں کو اگر ان کا باپ یاد آ جائے اور ان کا دل درد کرے تو ان کے درد کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب کی کیفیت ہے. رحمت من اللہ لنت لہم, یہی اخلاق جو پوری دنیا پر آج چھاپ چھوڑ جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کو آپ جانتے ہیں. میرے عزیزوں, ایک بار مسجد نبوی شریف کے باہر ہیں, پیروں کے ہاں میں کسی کی بھی گستاخی نہیں کرتا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رسائی نہیں ہوتی, ہماری پہنچ ہی نہیں ہوتی, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے سرکار غازی ربانی علیہ الرحمہ کے متعلق, چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, امیر ہو کہ غریب ہو, ہر کوئی وہاں پہنچ سکتا, ہر کوئی حاضری دیا کرتا اور بیٹھ کر کے تشفی بخش اپنی باتیں بھی کر لیا کرتا اور اس کی باتیں غور سے سن بھی لیا کرتے تھے. میرے عزیزوں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی عکاسی کرنے والا انہی کا شہزادہ ہے. حضور پاک کے اخلاق کی ترجمانی کرنے والا. حضور پاک مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہیں صحابہ کے ساتھ. اچانک مدینہ طیبہ کی خاتون تھی, وہ پاگل عورت تھی, ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور بولتی بہت تھی, بڑ چالو رہتا. تو وہ آنے لگی, صحابہ سمجھ گئے کہ یہ قریب آئے گی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے سکتی ہے, کچھ بھی بولے گی اور حضور کی طبیعت پر بار نہ گزرے. صحابہ نے راستہ کاٹ لیا, حضور کے اطراف گھیرا بنا کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ قریب نہ آ سکے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صحابہ سے کہا چھوڑ دو اس کو, راستہ چھوڑ دو, آنے دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ حواس باختہ عورت ہے, ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں, وہ آئے گی کچھ کا کچھ بولتی چلی جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں, چھوڑ دو. پھر صحابہ راستہ روکنے لگے تو میرے آقا نے جلال میں فرمایا مجھے پتا ہے وہ ذہنی توازن کی بگڑی ہوئی عورت ہے اور اس کی زبان قابو میں نہیں ہوتی, یہ بھی پتا ہے, لیکن اے میرے صحابہ بتاؤ پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا, اگر میں بھی نہ سنوں تو کون سنے گا؟ یہ عظیم اخلاق کس کے تھے؟ ہر آدمی اپنے سٹیٹس کے مطابق لوگوں سے بات کرتا ہے, اپنی امیج برقرار رکھنے کے لیے سوچتا ہے میں بات کروں گا تو اس لیول کے لوگوں سے بات کروں گا. وہ سید الانبیاء ہے, لیکن بات کرنے کے لیے اگر ایک پاگل عورت بھی آ جائے تو اسے چھڑکایا نہیں جاتا, اسے دھتکارا نہیں جاتا. یہ اسی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم اخلاق. عزیزان گرامی وقار, ان اخلاق کی عکاسی اس خانوادے سے ہمیں نظر آتی, اس خانوادے میں نظر آتی ہے. آؤ میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق میں ایک بات پیش کر دوں آپ کو. اگر تم نے آج یہ بیڑا اٹھا لیا کہ مجھے جینا ہے تو میرے مصطفیٰ کے اخلاق پہ جینا ہے, قسم رب ذوالجلال کی میں یہ کہتا ہوں کہ انقلاب آنے میں صدیاں نہیں, برس نہیں, مہینے نہیں, ہفتوں میں تم بدل سکتے ہو. دنوں میں انقلاب آ جائے گا.
بس بات اتنی ہے جو اقبال کہتا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ہاں ہاں ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ یہی تو وجہ ہے آج لوگ بیٹھ کر کے ڈسکس کر رہے ہیں ہماری زبوں حالی کیوں ہے، ہماری پسماندگی کے وجوہات کیا ہے، ہمارے ٹوٹ کر بکھر جانے کے اسباب کیا ہے، ذلت کے عمیق گہرائیوں میں ہم گر چکے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ اور سر جوڑ کر کے بڑے بڑے دانشور میٹنگیں کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، اور لوگ وجوہات تلاش کر کے بتاتے ہیں ہماری قوم ایجوکیشن میں پیچھے ہے، ہماری قوم سیاست میں پیچھے ہے، قیادت میں متفق نہیں ہے، اقتدار بہت سارے وجوہات لا کر کے رکھے جاتے ہیں میٹنگوں میں۔ لیکن 100 سال پہلے ہی شاعر مشرق اقبال کہتا تھا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مال نہ ہونا یہ تمہارے زوال کا سبب نہیں ہے، یہ تمہاری پسماندگی اور تمہارے بیکورڈ ہونے کی وجہ مال کا نہ ہونا نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ پھر پوچھا گیا اس اقبال سے کیا وجہ ہے، پھر اس نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ برباد، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اور کرنا کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس اقبال نے کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا چونی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ تم ادھر ادھر کے دروازے ٹٹول رہے ہو، ادھر ادھر کے اخلاق اور آئیڈیل بنائے جا رہے ہو، اے نوجوانوں تمہیں خبر تک نہیں، اللہ نے عظیم محکم کتاب میں تمہیں خیر امت کہا ہے، تمہیں مسلمان کہا ہے، تمہیں حاکم کہا ہے، اتنے القاب سے تمہیں رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نوازا۔ اس قوم کو آج کسی اور کی اقتداء کی کیا ضرورت پیش آ گئی، کسی اور کو آئیڈیل بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بات اتنی ہی ہے، ان صحابہ کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں جن کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے، پورے کپڑے بھی انہیں میسر نہیں تھے، اور اگر مل بھی جاتے تو پیوند لگے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی مضبوط نہیں تھی، اتنی تھی کہ سبزیاں بھی نہیں کٹ پاتی تھی، لیکن جب میدان میں اترتے تھے اور سینہ تان کر کے کہتے تھے ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کے عظیم حوصلے کس بات پر تھے، کس بات پر تھے؟ کیا انہوں نے بہت ساری طاقتیں جمع کی تھی، بہت ساری پراپرٹیاں جمع کی تھی؟ ارے وہ بہت بڑے بڑے باڈی بلڈر تھے؟ نہیں میرے عزیزو، وہ اخلاق مصطفیٰ کے پیکر تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء پر مر مٹنے والے تھے، تبھی تو وہ ان کی باطنی قوت اتنی جوان تھی کہ بڑی بڑی طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر انہوں نے مجبور کیا۔ آج میں آپ کو یہی درس دینے آیا ہوں، ایک بار اس رسول پاک کے اخلاق کی طرف متوجہ تو ہو جاؤ، دنیا تمہیں آج پھر سے وہی عزت دے گی، آج وہی وقار تمہارا لوٹ آئے گا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کر جانے سے، یہ میں نہیں کہتا کہ تمہیں ثواب نہیں ہے، تمہاری اپنی زندگی تو ہے ہی کامیاب، لیکن جب ایک غیر مسلم بھی دیکھتا ہے تو اس کے اسلام میں آنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ میلاد شریف کے دن 12ویں کا دن تھا، میں اپنے شہر اترا تھا، ٹرین سے اتر رہے تھے، اسٹیشن پر ایک نوجوان آیا، کہا مفتی صاحب آج 12ویں دن ہے، میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رسول پاک کی روح خوش ہو جائے۔ جھنڈے بھی لگاتے ہیں، کنکمے بھی لگاتے ہیں، لائٹنگ بھی ہوتی ہے، سب خوشیوں کے اظہار کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن ایک نوجوان نے کہا کہ میں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ذہن میں ایک بات آئی، چونکہ اسٹیشن سے اتر رہے تھے، ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے، میں نے کہا دیکھو بیٹا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی بوڑھے کو یا کمزور کو دیکھتے کہ بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے
हुजूर पाक बढ़ करके उसका बोझ अपने कंधे पर ले लिया। सुभान अल्लाह। ये अरब में मशहूर है, अरब में मशहूर था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बूढ़ों और कमजोरों का बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलते थे। आज अगर तुझे ऐसी सूरत पेश आ जाए, इत्तेफाक हो जाए, तो हुजूर की सुन्नत पर अमल कर लेना, मेरे आका खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। वो दौड़ता हुआ गया, ट्रेन से उतरते हुए मुसाफिरों को बहुत सारे देखता रहा। एक बूढ़ी औरत दो बड़े बड़े थैलियां लेकर के उतर रही थी, उसके साथ कोई नहीं था। ये बढ़ करके गया, कहा अम्मा जी मुझे दे दो, मैं लेकर के चलता हूँ। पहले तो घबराई और कहा मैं क्यों दूं तुम्हें अपना सामान, नहीं नहीं देना नहीं है। उसने इसरार किया, अम्मा जी मैं मदद करने के लिए आया हूँ, कोई चोर उचक्का नहीं। उस खातून ने कहा कि अगर तुम मदद ही करना चाहता है तो ना तेरे पास कुली का बैच है, ना कुली के कपड़े हैं, अच्छा भला नौजवान दिखता है, मेरे सामान क्यों उतारा है। उस नौजवान ने कायल करने के लिए कह दिया, अम्मा जी बात दर हकीकत ये है, आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और हमारे प्रॉफेट की ये आदत थी कि जब भी वो किसी बूढ़े या कमजोर को बोझ उठा हुए देखते थे तो उसका बोझ ले लेते और खुद चलते। आज मैं उनके अखलाक पर अमल करके उनकी आत्मा को सुकून देना चाहता हूँ, उनकी आत्मा को खुशी पहुंचाना चाहता हूँ। ये उसके अल्फाज थे। उस खातून को यकीन हो गया कि ये नौजवान सच बोल रहा है, अपने सामान दे दिए। होता कम है, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, हजार ये दज्जाली मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाए, तुम्हें आतंक और दहशत और टेरर के नाम पर मेरे अजीजों कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रख ले, 24 घंटे न्यूज चला चला करके भी अगर तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की जाए, बस तुम एक बार मेरे मुस्तफा के अखलाक से इनके काले चेहरों को वाज़ेह कर सकते हो। तुम तकरीरों से नहीं, अपने अखलाक से वाज़ेह कर सकते हो कि मोहम्मद अरबी का गुलाम न कभी कल दहशतगर्द था, न आज दहशतगर्द था। उस नौजवान ने सामान उठाया और जहां तक पहुंचाना था पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद उस खातून ने उनके साथ नंबर भी शेयर कर लिया कि जो कुछ भी है हम बात करेंगे बाद में। उसने टैक्सी में बिठाया और भेज दिया। ये बात आई गई हो गई, किसी के साथ इत्तेफाक हो गया। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बात मेरे साथ गुजरी हुई बताता हूँ कि 6 महीने के बाद उस नौजवान ने मुझे बताया कि मैं तो ये काम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मीलाद के दिन उनकी रूह पाक को खुश करने के लिए किया था। 6 महीने के बाद वो खातून मुझे कांटेक्ट करती है और कहती है, बेटा तुझे याद है हम स्टेशन में मिले थे, तू मेरा सामान उठाया था। उसने कहा हाँ याद है अम्मा जी, क्या बात है। कहा कि बेटा बात दर हकीकत ये है कि 6 महीने हो गए अब तक मैं तेरे प्रॉफिट की सीरत ही पढ़ रही हूँ। सुभान अल्लाह। 6 महीने हो गए मैं पढ़ती जा रही हूँ और जब जब पढ़ती हूँ तेरे नबी का चेहरा और खुलकर मेरे सामने आता है। मेरे अजीजों, तुम तर्जुमान हो, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक दुनिया को पहुंचाने का जरिया बन सकते हो, लेकिन तुमने कुछ और ही समझ लिया। मैंने कबल भी हामिद मियां साहब क़िबला अतामल्लाहु इक़बालहू से यही सुना था कि आप इसी बात पर तनकीद कर रहे थे कि ये नौजवानों ने जो बना रखा है टाइट जीन्स, फटे कपड़े, इसको फैशन समझ लिया है। हाँ, चेहरे को क्रिकेट ग्राउंड बना ले, दाढ़ी के साथ खेल कूद किया जाए, बालों में डिजाइन कर लिया जाए, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां, नाक में नथनी, और क्या इस दुनिया ने तुम्हें पहनाया और हमारे नौजवान को अंदाजा तक नहीं। ये सब पहन करके वो अपने आप को ये समझ रहा है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ। अरे अजीज, तुझे पता ही नहीं इस दुनिया ने न तुझे मर्द रहने दिया न औरत रहने दिया है, कुछ भी नहीं दरमियान का बनाकर छोड़ दिया। इस पर तुम्हें फख्र है, इस पर तुम्हें फख्र है कि तुम्हें नंगा करके बाजारों में पहुंचा दिया, तुम्हारा सतर जगह जगह से दिखने लग गया और तुम उसको समझ रहे हो ये पॉश लोगों की और बड़े लोगों की आदतें हैं। तुफ है, लानत है ऐसे बड़े लोगों पर जिनको कपड़े पहनने का सलीका ना हो और अगर नंगा रहना ही, जैसे औरतों को ला करके छोटे छोटे कपड़ों में
जितना छोटा कपड़ा पहने उतने बड़े घर की औरत। यही दुनिया ने मिजाज बनाया, यही दुनिया के अखलाक और किरदार है। मैं इसीलिए बारहा कहता हूं, अगर बहुत ज्यादा नंगा रहना ही अखलाक है और फैशन है, मियां हमारे मोहल्ले की भैंस तो सबसे ज्यादा फैशनेबल है, वो तो कुछ भी नहीं पहनती, कुछ भी नहीं पहनती, तो सबसे ज्यादा फैशनेबल तो भैंस है। वो जानवर है जो जंगल में घूम रहे हैं, उनको तो एक नीचे वाला कपड़ा भी पहनने की नौबत नहीं आती। तो अगर यही फैशन है तो तुम्हें मुबारक हो ऐसे जंगली फैशन का और ऐसे जंगली राज का। हमें मुस्तफा करीम के अखलाक पर फख्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर रहने में फख्र है। अजीज़ान गिरामी, मैं अक्सर ये बात भी कहा करता हूँ, सरकार गाजी रब्बानी की उम्र तकरीबन 90 साल के ऊपर हो गई थी। हज़रत सैयद मजहर रब्बानी साहब क़िबला की भी 90 साल के ऊपर हो गई थी। मैंने उलमा से भी सुना, उनके मुरीदीन से भी सुना, 90 साल के बुढ़ापे में भी जो खूबसूरती थी वो 25 साल के जवानों में भी नहीं मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर मुफस्सिर कुरान। मुझे बताओ, ये मिंबर पर बैठे हुए सादात, यहाँ पर साहिब सज्जादा भी है, अरे दाढ़ी सफेद हो गई तो क्या खूबसूरत नजर नहीं आता? क्या ये हसीन चेहरे चमकते हुए नहीं नजर आते? अगर तुम्हारे दिल की निगाहें रोशन हो तो तुम आसमान को देखना भूल जाओगे, सारे चांद सितारे तो यहाँ नजर आते हैं। क्यों? ये खूबसूरती किस बात की है? कौन सा पाउडर और लाली ये लगाते हैं? कौन सी जगह पर जाकर ये मेकअप करके आते हैं? मेरे अजीजों, तुम्हें जवाब यही मिलेगा, इनको दुनिया के पाउडर लाली की जरूरत नहीं। कदमाने मुस्तफा से छन करके जो खूबसूरती आती है वो बुढ़ापे में भी जवान करके मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा मुझे इसी बात पर तो आज हैरत होती है उन नौजवानों पर, तुम खूबसूरती ढूंढने कहाँ निकल पड़े, कहाँ निकल पड़े। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि तुम्हारी जिंदगी आज 25 साल के जवान, 20 साल के जवान अगर ये समझते हैं कि मैं फैशन कर लूं और 4 लोगों में मेरी इज्जत रहेगी, हैंडसम बन जाऊंगा, बॉडी बना लूं, चेहरा बना लूं, सब खिला करके बिल्कुल चिकना हो जाऊं ताकि लोग मुझे सलाम करते रहे, इज्जत से देखते रहे। तू फख्र कर अपनी 4-5 साल खूबसूरती पर, थोड़े दिन गुजर जाने दे, उसके बाद देखना जब चेहरे पर झुर्रियां आ जाए, बालों में सफेदी आने लग जाए, कमर झुकने लग जाए और कमर टेढ़ी होने के बाद दांत हिलने लग जाए, वक्त ऐसा आएगा कि तुम खुद अपना चेहरा आईने में देखने से घबराने लग जाओगे। ये कैसा चेहरा है? एक वक्त था कि मैं हसीन था, जवान था और लोगों में मेरी हुस्न की तारीफें हुआ करती थी, लेकिन बुढ़ापे में लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करते। एक बात आपने कभी महसूस किया है कि जो बगैर अखलाके मुस्तफवी के बूढ़े हो जाते हैं अक्सर पागल भी हो जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, पागल भी। और दुनिया में ये मिजाज भी है, बहुत बूढ़े हो गए तो लोग कहते हैं सटिया गए, इनको बस घर में बिठा दो, रिटायर्ड हो गए। बहुत बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, इनको कई तस्बीह दे करके किनारे बिठा दो, मेन बातों में उन्हें शरीक भी नहीं करते, अरे बूढ़े हो गए, सटिया गए, कुछ का कुछ बोलते हैं। ये दुनिया का मिजाज है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि जब शरीयत के दकीक से दकीक मसाइल पर भी अगर उलमा की मीटिंग होती है तो उलमा में जो सबसे बूढ़ा होता है उसी से फैसला कराया, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसी से फैसला कराया जाता है। ये जिंदगी ही ऐसी है, यहाँ जो जितना बूढ़ा हो गया उतना हसीन होता है, उतना जवान होता है। अजीज़ान गिरामी, फिर भी मैं आपसे यही कहता हूँ, तुम खूबसूरती कहाँ ढूंढने निकले? अगर तुम आगे होते कदम मुस्तफा की तरफ, याद रखो यहाँ दरबारे मुस्तफा में बैठने वाला हबशा का गुलाम बिलाल भी हो तो चांद उसकी खूबसूरती पर रच करता। बेशक असल खूबसूरती तो यही है, असल खूबसूरती यही है। मोमिनो, तुम्हें अल्लाह ताला ने ये दुनिया की चकाचौंध रोशनी को देखने के लिए नहीं आंखें दी हैं,
تمہیں جو آنکھیں ملی ہیں وہ نور مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ہے، وہ جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے ہے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں، دل کی نرمی ایک عظیم اخلاق میں سے ہے، عظیم اخلاق میں سے۔ آج اکثر لوگوں کے ہاں جو اخلاق سے آری ہے ان کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، غصے کے عالم میں ان کو دیکھ لیا کرو۔ اخلاق کتنے اچھے ہیں کب سمجھ میں آئے گا؟ غصے کے عالم میں اسے دیکھ لیا کرو، اور غصے کے عالم میں اس کے سارے اخلاق باہر آ جاتے ہیں، وہ کیسا ہے اس کی حقیقت پتہ چلنے لگتی ہے۔ لیکن جو رسول پاک کا حقیقی عاشق ہوتا ہے وہ جتنا غصے میں آتا ہے اتنے اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے اخلاق اتنے اچھے نظر آتے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک اعتکاف میں ہوا کرتے، اکثر آخری عشرہ اعتکاف میں ہوتے، اور اس وقت آپ کی سحری افطاری سب مسجد میں آیا کرتی تھی، مسجد رضا میں اعتکاف میں بیٹھے، اور اعلیٰ حضرت کو پان کھانے کی عادت تھی، پان وقت پر مل جائے تو افطاری کے فوراً بعد پان آ جایا کرتا۔ ایک بچہ تھا جو 10-12 سال کا ہوگا، وہ کھانا لانے لے جانے کی خدمت پر مامور تھا، افطاری لایا اور پان پیش کر دیا۔ ایک دن ایسا ہوا، ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، خلیفہ بھی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن افطاری آئی، کھانا تو کھا لیا، اعلیٰ حضرت نے پان نہیں آیا۔ وہ بچہ جو پان لایا کرتا تھا لایا نہیں، بھول گیا، اور پان جب نہیں ملتا ہے تو پان کھانے والے حضرات جانتے ہیں، اگر وقت پہ پان نہ ملے تو یہ پان والے بہتر جانتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر انتظار کرتے رہے، ٹہلتے رہے، تراویح کا وقت قریب آ گیا تو وہ تھوڑی دیر لیٹ کر کے پان لایا، پان لے لیا، ایک تماچا لگا دیا کہ وقت پہ آتا نہیں، جلدی پان لاتا نہیں، اور وہ بچے مار کھاتے چلے جاتے۔ لیا پان کھا لیا، تراویح کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے بعد ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی عجیب بے قراری میں نے دیکھا، مسجد میں ادھر سے ادھر گھومتے رہے، کہا مولوی ظفر الدین صاحب وہ بچہ کہاں ہے جو پان لاتا ہے؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اسے لے آئیے، تو کہے کہ حضور وہ سو گیا ہوگا، رات کافی ہو چکی ہے۔ کہا نہیں، اسے بلا لائیے۔ گئے، ڈھونڈ کر کے آئے، لنگر خانے میں دیکھا، گھر کے پاس دیکھا، کاشانے میں دیکھا، بچہ نہیں ملا، ڈھونڈتے رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت رات بھر بار بار بھیجتے ہو بچے کو ڈھونڈ لاؤ، یہاں تک کہ رات گزر گئی، سحری کا وقت آ گیا، تب تک آپ مسجد میں بے قراری سے گھومتے ہی رہے۔ سحری کے قریب وہ بچہ پھر سے کھانا لے کر کے آیا جو سحری کا کھانا ہے، جیسے ہی وہ آیا مسجد کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کا توشہ دان لیا اور گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ گئے، اس بچے کو پکڑ لیا اور کہا رات میں نے اپنے نفس کے لیے، اپنے پان کے لیے ایک تمچہ تجھے لگا دیا تھا، اس کے بعد سے دل بے قرار ہو گیا ہے، اے میرے بچے تو مجھے کیا معاف کر دے گا؟ میرے اس تماچے کے بدلے تو مجھے معاف کر دے گا؟ 10 سال کا بچہ کیا جانے، وقت کا مجدد گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر کے یوں کہہ رہا ہے۔ بچے نے کہا مولانا چھوڑ دیجئے، میرا کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ کر کہہ رہے ہیں تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، کل قیامت کے دن میں کیا کہوں گا کہ احمد رضا نے صرف پان کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں؟ یہ کہتے گئے، وہ بچے نے کہا ہاں مولوی صاحب معاف کر دیا، اتنے پر بس نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور کہا جیسے میں نے تماچا مارا تھا ویسے تو بھی مجھے مارا۔ جب بچہ ڈر گیا تو اعلیٰ حضرت نے خود اس کا ہاتھ لیا اور اپنے سر پر 2-3 اس طرح تماچے خود ہی بجائے، اور اس کے بعد بھیج کر کے مولوی ظفر الدین صاحب کو کہتے ہیں اب دل کو قرار آ گیا، دل کو سکون آ گیا۔ مولانا ظفر الدین فرماتے میری آنکھیں بھیگ گئی، وقت کے بڑے بڑے شہنشاہ علم جس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں، آج اس عظیم امام کو صرف اور صرف خشیت ربانی میں ایک بچے کے سامنے گڑ گڑاتے میں نے دیکھا۔ یہ
تھا مسلک اعلیٰ حضرت، یہ تھے اخلاق اعلیٰ حضرت. اور میں نے سرکار غازی ربانی کی سیرت میں پڑھا، ان کے اخلاق و کردار میں بھی یہی بات مجھے نظر آئی. شہر سورت کے دورے پر تھے، گجرات کے دورے پر تھے، اور تقریباً 50 سال مسلسل غازی ربانی نے اپنی خوشبوئیں سورت والوں کو بکھیری ہیں. اس سورت کی بات کر رہا ہوں جہاں سنیوں کی صورت اگر نظر آتی ہے تو غازی ربانی کی برکت. اس سورت کی بات کر رہا ہوں جہاں ان کے قدم رنجا ہونے سے پہلے اہل سنت و جماعت کی مسجدیں بھی نہیں تھی. لیکن آج مجھے عادل صاحب نے بتایا تھا کہ سرکار غازی ربانی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جب یہ آئے تھے تو 3 مسجدیں تھیں، آج 150 سے زیادہ اہل سنت کی مسجدیں ہیں. اور سرکار غازی ربانی جہاں مریدین کا حلقہ بھی ہے، مسجدوں کی ایک بھرپور کھیپ ہے. کسی ٹانگے میں بیٹھ کر کے جا رہے تھے کسی جلسے کی طرف، اور جاتے جاتے اس ٹانگے والے سے کہا، اس بگھی سے کہا کہ جلدی لے چلو، جلسے میں پہنچنا. وقت کی پابندی سرکار غازی ربانی کا اہم ترہ امتیاز ہے، ان کا وصف خاص تھا، وقت کی پابندی. آپ جلدی کرنے لگے، عصا ہاتھ میں تھا، اور ٹانگے والے نے جلد بازی میں، ظاہر سی بات ہے جب بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اکثر ڈرائیور ڈر جاتے ہیں، ڈرائیور ڈر کے مارے ادھر سے ادھر کرنے لگتے ہیں. تو اس نے چلاتے چلاتے ایک گڑھے میں ڈال دیا، وہ تانگا پھنس گیا یا گاڑی پھنس گئی. تو آپ نے اپنی لاٹھی اٹھائی، اپنا عصا اٹھایا اور زور سے مارا اور کہا کہ تجھے صحیح طریقے سے چلانا نہیں آتا، وقت کا ضیاع کر دیا، وقت کا نقصان کر دیا، مجھے پہنچنا تھا. بہرحال وہ ڈرا اور پھر اٹھایا اور وقت پہ پہنچایا. آپ اپنے جلسے سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد گھر میں جو مریدین تھے ان سے کہنے لگے اس بگھی والے کو بلاؤ، اس تانگے والے کو بلاؤ. لوگ کہنے لگے کہ حضور وہ چلا گیا ہوگا اپنی ڈیوٹی دے کر کے. کہا کہ نہیں، اسے بلا لاؤ، رات کافی ہو چکی. اب ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر گئے، کہا کہ حضرت تجھے بلا رہے ہیں. وہ ڈرا پہلے سے تھا کہ رات کو ایک سوٹا پڑا ہوا ہے، اب پتہ نہیں کیا کرنے بلایا جا رہا ہے، اب اور مارنے کے لیے تو نہیں. وہ کہنے لگا مجھے معاف کر دے، میری غلطی تھی، میں نے جلد بازی میں ایسا کر دیا، گاڑی پھنس گئی. وہ رونے لگا تو لوگوں نے کہا نہیں، حضرت کے پاس چل، وہ تجھے مارنے کے لیے نہیں نوازنے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ عطا کرنے والے لوگ ہیں. وہ ڈرتا سہمتا ہوا آیا، لیکن یہاں نہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، نہ دھتکار ہے، نہ پھٹکار ہے. آتے ہی ساتھ سرکار غازی ربانی نے اس تانگے والے سے کہا میاں رات کے وقت جلد بازی میں ایسا میرے سے ہو گیا کہ میری لاٹھی اٹھ گئی، کیا تو مجھے معاف کرے گا، کیا تو مجھے معاف کرے گا. وہ تانگے والا کہنے لگا حضور غلطی تو میری تھی، خطا میری تھی، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں. آپ نے اپنی لاٹھی اس کو دیا اور کہا اے تانگے والے جیسے کل رات میں نے مارا تھا، یہ لکڑی لے، تجھے پورا حق ہے کہ تو غازی ربانی کو اس لکڑی سے مار سکتا ہے، تو اس لکڑی سے مجھے بھی اسی طرح سے مارے. یہ اخلاق کون پیش کر سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ جو نفس کا پجاری ہے وہ کبھی اپنے آپ کو کمتر محسوس ہونے نہیں دیتا، لیکن جو خشیت ربانی کا حامل ہوتا ہے اسے نہ غریبوں اور امیروں کا فرق محسوس کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈر کر کے اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے. غازی ربانی نے یہی کہا کہ تانگے والے بات صرف میری لاٹھی اور میرے عصا اور لکڑی کی نہیں، کل بروز قیامت اگر مجھے خدا پوچھے کیا میرے بندوں کو یوں ہی مار دیا کرتے تھے، کیا میرے بندوں کو یوں ہی لکڑی اٹھا دیا کرتے، میں میرے مولا کے حضور کیا جواب دوں گا. میرے عزیزوں، یہ خشیت ربانی اسی کو کہتے ہیں اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار. اور تم خوش قسمت ہو جس پیر کے آستانے پر ہو، وہاں تمہیں صرف دکانیں سجانا نہیں، اخلاق سجانا سکھایا. زندہ باد زندہ باد. یہاں آئے ہو تو یہ عظیم اخلاق لے کر کے جاؤ. ان آستانوں پر صرف اور صرف چادریں چڑھانے سے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو توبہ کر کے پاک و صاف کر لے جانے میں تمہاری بھلائی ہے اور تمہاری زندگی کی بہتری ہے.
عزیزان گرامی، رسول کردگار، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کے حامل ان بزرگوں کو دیکھنے کے بعد پھر سے ہمیں جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، جینے کا ایک عظیم شعور پیدا ہوتا ہے۔ آج میں نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے دلوں کے اندر نرمی رکھو۔ کتنوں کو ستایا، کتنوں کو مارا، بات بات پر تو ہاتھ اور مکے اٹھ جاتے ہیں۔ میں نے تو یہاں پر میری اپنی زندگی میں شکایتیں جو سنتے ہیں، کچھ گھروں سے ایسی بھی شکایتیں آئیں جہاں کے نوجوان اپنے ہی ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ماں باپ پر۔ ابھی میں اس سے قبل بھی بیان کیا ہوں، ایک نوجوان کو اس کی ماں روتے ہوئے ہمارے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ میرا بیٹا رات کے وقت آتا ہے، نشے میں دھت ہو کر چپل اٹھاتا ہے، مجھے مارتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اے نوجوانوں، کیا یہ رسول پاک کے غلاموں کے کردار ہو سکتے ہیں، اخلاق ہو سکتے ہیں؟ جہاں چونٹیوں پر یا جانوروں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، وہاں ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا، قرآن نے تو اف کہنے سے بھی منع کیا، اف کہنے سے منع کیا۔ اور تم اگر سختیوں کے ساتھ جیتے ہو تو تمہارے سارے اخلاق تباہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں جسے جہنم خریدنا ہے وہ اپنے ماں باپ کی ناراضگی خرید لے۔ اپنے ماں باپ کو ناراض جس نے کیا وہ جیتے جی جہنم خرید چکا ہے۔ ڈرو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ آج اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، زبان چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھے ماں باپ کو جو چاہو سنا لو۔ انتظار کرنا، بڑھاپا تمہیں بھی آ سکتا ہے، مجبوری اور معذوری تمہارے ساتھ بھی آئے گی، اور پھر اس کے بعد تمہارے بچے اس سے زیادہ ڈبل تمہارے ساتھ کریں گے۔ یہ سلسلہ وار گناہ پلٹ کر کے آ جائے گا۔ آج ان آستانوں سے جو برکت لے جانی ہے وہ نرم خوئی کی، کسی کے ساتھ سخت جملے نہ استعمال کرو، کسی کے دلوں کو چھلنی نہ کرو۔ جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ عربی مقولہ ہے کہ تلوار سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا۔ اسی لیے لوگوں کے دلوں کو چھلنی نہ کرو، گالی گلوچ کرنا برے۔ اور سرکار غازی ربانی کی سیرت جہاں جہاں پڑھیں گے ان میں دو باتیں ملیں گی۔ وہ حسد کرنے والوں سے بہت دور رہتے تھے اور اپنی محفل میں کبھی غیبت کرنے نہیں دیتے تھے، نہ غیبت سنتے تھے نہ غیبت کرنے دیتے تھے۔ یہ پورے معاشرے کو اجاڑ دینے والی بری خصلتیں ہیں جن کا ذکر کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، جتنا بھی میں کہوں وہ کم ہے ان بادشاہوں کے آستانے پر جو حقیقت میں زندگی بھر سادہ رہ کر کے بھی وقت کے بادشاہ بنے رہے، نہ کسی کے سامنے جھکے، نہ دنیا نے ان کو اپنے مطلب کے لیے کبھی استعمال کیا۔ نہیں میرے عزیزو، یہ آئے تھے اللہ کے بندے اور رسول کی امت بن کر، اور گئے بھی ہیں تو اسی شان کے ساتھ گئے، اور یہ آستانے صبح قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ اور میں تمہیں آخری تھوڑی سے یہ میسج دے کر کے جاؤں، آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے، آج کے حالات کا تقاضا یہ ہے، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں میرے متعلق یہ امیج بیٹھی ہوئی ہے کہ سخت بولتے ہیں، ہیٹ سپیچ ہے ان کی، بھڑکاؤ بھاشن ہے۔ اس لیے اکثر پروگراموں میں آپ سے پہلے، آپ بعد میں آتے ہیں مجھے سننے کے لیے، میرے بیان کو سننے کے لیے ڈپارٹمنٹ والے پہلے سے بیٹھے رہتے ہیں، بڑا شوق ہے انہیں سننے کا، ہر جگہ میرا بیان سنتے ہیں، اور پھر لوگوں کو یہ پریشر بھی ڈالتے نہیں، یہ مولانا کو مت بلانا، دوسرے مولانا کو بلاؤ۔ میرے عزیزو، ایک بات میں بتاؤں آپ کو، میں سخت گو آدمی نہیں ہوں۔ پچھلے برسوں سے ہماری تقریریں ہیں، سنیں، ہم نے نرم انداز میں گفتگو کرنا سیکھا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ اخلاق اور کردار اس میں ہے کہ بازو کشادہ رہے، چہرہ مسکراتا رہے اور بات نرم کی جائے، یہ ہے ہمارے اخلاق۔ لیکن ساتھ ہی ہمارے بزرگوں نے یہ بھی بتایا کہ بیٹا یہ سارے اخلاق اپناتے رہنا، لیکن جب کبھی تمہارے نبی کی شان میں توہین ہو تو پھر نہ دل ٹھنڈا رکھنا، نہ پھر زبان نرم رکھنا۔
یہ ہمارے اندر اگر سختی دیکھی ہے تو وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کے لیے دیکھی ہوگی، کیونکہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے ہم رحماء بینہم کی تفسیر بنے، لیکن ساتھ ہی اشداء علی الکفار بھی۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بھوکے گا تو پھر ہماری زبان سخت ہو جائے گی۔ کس کے لیے؟ جو ماحول کو خراب کرے گا اس کے لیے تو ہم زبان سخت استعمال کرتے ہی ہیں۔ یہ ہماری اپنی عادت نہیں، ہمارے اسلاف کی عادت ہے۔ میں نے جس امام اہل سنت فاضل بریلوی کے بارے میں بتایا کہ ایک چھوٹے بچے سے بھی وہ معافی مانگ رہے تھے، گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ کر پان کے لیے جو تھپڑ لگایا اس کی معافی مانگ رہے۔ اتنے عظیم اخلاق، اتنا منکسر المزاج، اتنی عاجزی رکھنے والا، لیکن اس اعلیٰ حضرت کی زبان اگر سخت کبھی ہوئی ہے تو وہ کسی مومن کے لیے نہیں، وہ دشمن رسول کے لیے ہے۔ جب کبھی کسی نے میرے مصطفیٰ کے خلاف آواز اٹھائی تو پھر وہی عاجزی کرنے والا امام جو منکسر المزاج تھا، وہی امام پھر یہ بھی کہنے لگ گیا کل کے رضا ہے خنجر خوخار پر سوا، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کے لیے کہا؟ دشمنان رسول کے لیے، اور اسی بریلی کا یہ مزاج اور پیغام ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ عزیزان گرامی وقار، میں اگر سخت جملے استعمال کیا تو صرف اور صرف یہ سنت صحابہ ہے۔ میرے آقا سیدنا عمر ابن خطاب کی عادت یہ تھی کہ ایک شخص عمیر بن وہب نام سے، صفوان دو لوگوں کی بات کرتا ہوں جلدی سے سنیں، جنگ بدر میں یہ مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ عمیر بن وہب کا بیٹا حضور کے پاس گرفتار ہو کر آیا، صفوان کا باپ مر گیا بدر میں۔ اب یہ دونوں کی پرابلم سیم تھی، جنگ میں ایک کا بیٹا گرفتار ہے اور ایک کا باپ مرا ہے۔ مکہ میں دونوں ملے اور دونوں نے مشورہ کیا۔ صفوان پیسے والا تھا، اس نے عمیر کو بلا کر کہا عمیر اگر تو جاتا ہے تلوار لے کر محمد کا قتل کر کے آ جائے تو منہ مانگا انعام، تیرے سارے قرضے معاف، مکہ کی اتنی جائیداد تیرے نام۔ یہ وہ لوگ کہاں بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے تھے؟ حتیم کعبہ کے اندر، جو کعبے کی گول دیوار ہے اس میں صرف دو لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں۔ عمیر نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں مدینے، کسی طرح سے میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے کی نیت سے جاؤں گا، کیونکہ وہ محمد کے پاس گرفتار ہے، قیدی ہے، اور اسی بہانے میں محمد کا سر قلم کراؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ عمیر تلوار کو زہر میں بجھا کر لے گئے، اور جب مدینے پہنچا، جو بات مجھے عرض کرنی ہے جلدی سے سنیں، مدینے جس وقت پہنچا عمیر، اس وقت مسجد نبوی کے باہر حضرت عمر ابن خطاب چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے دیکھا کس کو؟ عمیر بن وہب کو، جلال میں آ گئے، تاؤ میں آ گئے، کیونکہ عمیر بن وہب جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے جو کہا وہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ کیا کہا؟ کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ امیر المومنین نے کہا پکڑو اس کتے کو، کیونکہ یہ بھڑکایا تھا رسول کے خلاف لوگوں کو، اور اس کے بعد پکڑ لیا اور اس کے گلے میں گمچھا ڈال کر کھینچتے ہوئے لائے۔ حضور پاک کے پاس اندر آئے، مسجد نبوی میں حاضر ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش اسے کہا جاتا ہے، جنگ بدر بھڑکانے میں سب سے بڑا اس کا کردار ہے، مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو باہر کا باہر ہی ختم کر دوں۔ حضور نے فرمایا عمر اسے اندر آنے دو، اندر آنے دو۔ حضرت عمر گلے میں گمچھا ڈال کر کھینچتے ہوئے لائے، اندر آئے مسجد میں، رسول پاک بیٹھے ہوئے، کہا چھوڑ دو اس کو۔ حضور پاک نے پوچھا عمیر کس بات کے لیے آئے ہو، مدینہ کیوں آئے؟ اس نے کہا یا حضور سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، آپ کے پاس میرا بیٹا قیدی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر بیٹے کی خیریت معلوم کرنے ہے تو تلوار کیوں لے آئے؟ تلوار ساتھ میں کیوں ہے؟ اس نے تلوار دکھانے کے لیے نیچے پھینک دی، کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ جنگ بدر میں تلواریں ہمارے ساتھ تھی لیکن فتح آپ کی ہوئی، تلوار پھینک دیا، دکھاوا کرا۔
हुजूर पाक ने फरमाया उमैर बताओ क्यों आए? कहा अब कह तो रहा हूं मेरे बेटे की खैर खैरियत मालूम करने आया हूं, आपके पास कैदी है? हुजूर पाक ने जलाल में कहा उमैर वो बात बताओ जो हतीम काबा में सफवान के साथ करके आए। क्या बात। लोग आज ये कहते हैं पीठ पीछे का इल्म है। माज़अल्लाह। वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वो बात बता जो मक्का में खाने काबा के हतीम के अंदर बैठकर सफवान के साथ तू करके आया है। हुमैर बिन वहब ने कहा अब छुपाने का रह क्या गया, बचा क्या है? और उसके बाद सब छोड़ करके कहा अब मैं क्या बताऊं क्यों आया हूं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मेरे अजीजों, जब वो उमैर बिन वहब दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, हुजूर की गुलामी में आ गए, कहा कि मुझे बस यकीन हो गया कि अल्लाह का सच्चा रसूल है। और दायरे इस्लाम में आने के बाद अब मिजाज क्या है सुनो। वही उमर इब्न खत्ताब जो गले में गमछा डालकर अंदर ले आए थे, अब गले में हाथ डालकर बाहर सुभान। गले में हाथ डालकर बाहर ले जा रहे हैं। और बाहर जाने के बाद जो सहाबा खड़े थे उनसे क्या कहते हैं, तवज्जो, अल्फाज में नकल कर रहा हूं। फरमाते हैं वल्लाही इन्नी लअहब्बु हाज़ा रजुल मिन खिंजीर। कहते वल्लाही इन्नी लअहब्बु खिंजीर मिन हाज़ा। हजरत उमर कहते हैं ऐ लोगों सुनो, थोड़ी देर पहले इस आदमी से ज्यादा अच्छा मुझे खिंजीर लगता था। खिंजीर इससे अच्छा लगता था, क्यों? मेरे नबी का दुश्मन था। और फिर हजरत उमर कहते सुनो तुम सब गवाह हो जाओ, अब ये उमैर बिन वहब मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा महबूब। सुभान अल्लाह। सुभान। इसलिए कि नबी का कलमा पढ़ा। सुभान। हमारी मोहब्बत रसूल के लिए है, हमारी दुश्मनी अगर किसी से है तो रसूल के लिए है। इतनी ही बात इन सरकारों के आस्थाने से भी हमें मिली है। इन्होंने हमें जिंदगी भर ये सिखाया है अच्छे अखलाक रखो, अच्छे किरदार रखो, नरम बात करो, बाजू कुशादा रखो। लेकिन जब नबी पाक की हुर्मत पर उंगली उठे तो फिर उसमें खामोशी को अखलाक नहीं कहा जाता, बेगैरती कहा जाता है। तुम्हारे बाप को अगर कोई तोहमत लगाए और तुम कहो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, तब कहेंगे बेगैरत बेटा है, गैर अखलाक वाला बेटा है। बाप की बुराई सुनकर खामोश बैठा है। नौजवानों, जब हम अपनी माँ और बाप के खिलाफ कोई तोहमत नहीं सुनना चाहते, वो रसूल पाक जो हमसे 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करते हो, उनके खिलाफ हम कोई जुमला कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ अगर हमने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई आवाज उठाई है तो ये ऐने अखलाक कहलाएगा, ये अखलाक का आला किरदार है। इसीलिए तुम्हारी भी जिम्मेदारी ये है, रहो इस मुल्क में अमन के साथ, अखलाक के साथ, लेकिन जब नबी की गुस्ताखी हो तो कोई समझौता नहीं किया जाए, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। यही आला अखलाक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए चंद बातें बरकत के लिए पेश कर जाता हूँ। उन चेहरों को देखने के लिए दुनिया बेताब रहती थी जो 1400 साल बाद आए और सरकार गाजी रब्बानी की शक्ल में अपने मुरीदीन के हल्के में बैठे रहे। सच बताओ ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे अजीजों, अपने पीरों मुर्शिद को नजरें भरकर देखते हुए क्या दिल में सुकून नहीं होता था? क्या दिल में ठंडक नहीं पहुंचती थी? बार बार ये तलब नहीं होती कि पीर के पास जाओ, मुर्शिद के पास जाओ और उनसे अपने दुखड़े सुनाओ, अपनी गम की बिपता सुनाओ? क्या बार बार तुम्हें ये ख्वाहिशें नहीं होती? तुम्हारी तो अपनी ख्वाहिश है, जो उनके घर का बेटा हो उसकी भी बार बार यही ख्वाहिश होती कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे बाप के कदमों में गुजारूं, मेरे बाप के सिराने के पास बैठूं। कशिश कहां से आती थी? ये मोहब्बत कैसे, ये खिंचाव कैसे? दर हकीकत 14 सदियों के बाद भी अगर इन चेहरों में कोई कशिश है तो वो नूरे मुस्तफा की कशिश, मेरे मुस्तफा की बरकत थी। मैंने हदीस पढ़ा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सुलैम के घर आराम करते थे दोपहर के वक्त। उन हुजूर की पेशानी से जब पसीना टपकता था उम्मे सुलैम अपनी शीशी में भर लिया करती। एक दिन हुजूर उठ करके पूछते हैं उम्मे सुलैम तुम ये क्या करती हो? कहा ये हम पसीना खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह अल्लाह। रिवायत बताती है कि मदीने में जब किसी की शादी होती, जब किसी की शादी होती तो ये पसीने मुबारक इतर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था,
दुल्हनों को लगाया जाता था। और रिवायात में ये भी मौजूद है, जिन दुल्हनों को खुशबू के तौर पर मेरे मुस्तफा का पसीना लगाया गया, जिंदगी भर उन दुल्हनों का जिस्म खुशबू से महकता ही रहा। लेकिन साथ में ये भी मुफस्सिरीन ने फरमाया, उन दुल्हनों की जब औलाद हुई तो औलाद में भी वो खुशबू थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 पुश्तों तक वो खुशबू आया करती थी। जिसकी माँ के आंचल में सिर्फ पसीना लगा हो, 7 नस्लों तक खुशबू आती है। और जिसके खानदान में पूरा खूने रसूल हो, पूरा खूने रसूल हो, क्या वो खुशबू नहीं महकेगी? क्या वो अपनी तरफ नहीं खींचेगी? इसीलिए मैं कहता हूँ, दुनिया का हुस्न छोड़ दो, अपनी आंखों को अब बचा रखो। देखना है तो जमाले मुस्तफा देखना है। और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करके जाएंगे, ऐ परवरदिगार कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आस्ताने करम पर मैं तुम्हें ले जाता हूँ, ताकि तुम्हारी तलब बढ़ जाए, तुम्हारी रग़बत बढ़ जाए, तुम ऐरे गैरे नत्थु खेरे के हुस्न पर फिदा न होने पाए। तुम सबको मैं उस चेहरे जमाले जहां आरा की अक्कासी कर दूं, जिसको हसन बिन साबित ने कहा था, वो अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाओ। यहाँ एक बात मैं कह दूं, हमारे हिंदुस्तान को अब मशहूर ये किया जा रहा है, हुजूर की शान में भौंकने वाले यहाँ पर खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग सुनते भी होंगे, कुछ पाखंडी अपने गुफे में बैठकर हुजूर के चेहरे पर मलामत कर रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं। याद रखना, सोशल मीडिया का जमाना है, तुमने इनकी गुस्ताखियां सुनी होंगी। चंद दिनों के बाद ना गुस्ताखियां रहेंगी ना गुस्ताख रहेंगे, इंशाअल्लाह तारीख खत्म कर देगी इन्हें। ये किसी हाशिए में भी बाकी नहीं रहेंगे। ये नई नहीं है गुस्ताखियां, 1400 साल से होती आ रही है। बहुत सारे गुस्ताख आए, किताबें भी लिखे, फिल्म भी बनाने की कोशिश की। हुजूर की हिजू में हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में नज़म भी लिखे, अशार भी लिखे। लेकिन मुझे बताओ, क्या वो सब जिंदा है? तुम्हें बताओ, अबू लहब की गुस्ताखियां तुम्हें याद है? अबू जहल की गुस्ताखियां तुम्हें याद है? उतबा शैबा की गुस्ताखियां तुम्हें याद है? नाम तो याद होंगे उनके गुस्ताखों के, लेकिन क्या गुस्ताखी किया था ये किसी को पता नहीं। ये मेरे रब ताला का कानून है कि गुस्ताख आते हैं मौसमी कीड़ों की तरह और फड़फड़ाते हैं, फिर चल पड़ते हैं। गुस्ताखियां बाकी नहीं रखी जाती। लेकिन अगर कुछ बाकी रहता है तो क्या रहता है? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आता तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हमारा आज से यही शेवा है, खाक हो जाए अदू जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। इस बात पर हम सब कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐ नौजवानों, सरकार गाजी रब्बानी के उर्स में आने वालों, मैं आपसे ये अहद लेकर के जाता हूँ, आप जिएंगे तो अखलाक़े मुस्तफ़ा पर जिएंगे। ये अहद करके उठेंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मेरा जीना मरना सब रसूलुल्लाह के लिए हो जाए। मेरा यही नारा होगा, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, हम आपके आस्ताने करम की तरफ तवज्जो करते हुए ये बांदा की सरजमीन से सरकार गाजी रब्बानी का दामन पकड़कर मदीने वाले को पुकार कर इतना ही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। या रसूल अल्लाह, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? क्या और किसी से तवक्को नजर की है? बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करे? इन आंखों ने रंगीनियां बहुत देख ली, रानाइयां बहुत देख ली, दुनिया की हसीनाएं बहुत देख ली, है तेरी राह में अखियां
चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।